برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر دیا، برائی کر دی، گناہ کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا چاہا، اس سے باز آنا چاہا، تو اس کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس پر دوبارہ نہ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کون ہے جو بڑے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان سے بے حیائیاں اور فواحشات ہو جاتی ہیں، خطاؤں کا مرکب ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو۔ انسان حیوان کا حصہ ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائیں۔ کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز، اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں۔ اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے
تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے. اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہے. اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں. شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. میں تو سفر میں تھا, آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا, لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے, باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں. خصوصاً ہمارے شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے. نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں. کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں, پائے جا رہے ہیں. کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں. کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں, پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں. اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں. میرے عزیزو, یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی, ان فواہشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ 2-4 حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں. اس محلے میں ایسا چل رہا ہے, اس محلے میں ایسا چل رہا ہے. دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے. آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو. امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو. تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہوں تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی یہ؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے, متولی ہونا, اراکین ہونا, جماعت کا ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا. آپ جاؤ شمال ہند میں, دوسرے علاقوں میں, کوئی ایسی مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو, ان کے مسائل کا حل کرتی ہو. یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے, یہ تمہارے پاس موجود ہے. لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے, انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی. اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے, مسجد دیکھنا ہے. محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کئی محلے ایسے جن میں نوجوان, پہلے کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ جماعت والوں کے سامنے کوئی بچے آ کر کے ایسی حرکتیں کریں یا ان کے سامنے بے حیائی کریں؟ ہوتا یہ تھا, ڈر تھا محلے والوں کو کہ ہمارے نکاح منگنی ولیمے بھی ہونے ہیں, کبھی جماعت سے بائیکاٹ نہ ہو جائے. ڈر لگتا تھا لوگوں کو محلوں میں کہ کسی کے گھر پر نظر نہ ڈالی جائے ورنہ جماعت میں فیصلہ چلا جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی. اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ جماعت کو کوئی گنتا نہیں. تم اگر اپنا وقار کھوتے چلے جاؤ گے تو میرے عزیزو آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو ہمارے, اب میں ہر ایک کا نام لے کر کے ذکر کروں تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں باتیں وائرل ہوتی ہیں, لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. اسکول کے 4 کلاس کے بچے کو, 4 کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا ہوگا, اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے. میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے یہ؟ کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی سگریٹ
गुटखा को भी समझ जाते हैं, बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, उसको भी नशा समझते हैं, और बड़े जो पुराने होते थे उससे भी बचते थे। तो उनके दादा ने, बच्चे का जो दादा है, पोते को जो लेकर के आया, कान पकड़ करके कहता है कि हजरत मुझे तो पता नहीं ये कौन सी चीज है, लेकिन सुना है कि ये चरस है, गांजा है, अफयून है, ये तमाम चीजें। हैरत हुई। 9 साल का बच्चा से पूछा कहां से तुम्हारे पास ये सब चीजें आई? कहा स्कूल में तो मिल जाती हैं, बाहर से कोई भैया आते हैं और दे भी देते हैं। मेरे अजीजों, जिम्मेदारी का एहसास करो। ये वो बच्चे हैं जो उम्मत का मुस्तकबिल हैं। दर्द होता है इन नौजवानों को देख करके, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये भोली उम्मत, जिसके लिए मेरे आका रात रात भर खड़े होकर के रोया करते थे। आज वो उम्मत का यह हाल है कि अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पीठ पीछे डाल चुकी। हालात ऐसे कि नौजवान आज यही सोच करके बैठ गए, जैसी इनकी उम्र 16 साल के ऊपर होने लगी, सबसे पहला इनका काम है कि कोई लड़की को फांस लिया जाए, उससे मुआशका करें, इश्क की दास्तानें लिखी जाएंगी। यही सारी जिंदगी के मकसद हैं तुम्हारे। 16 साल तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, अब तो स्कूल के छोटे से बच्चे ये तमाम फंडे हल करके बता देते हैं। फेसबुक, इंस्टा, ये तमाम चीजें छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मौजूद है, और वो पुराने जमाने के बूढ़ों से ज्यादा जानते हैं। बेहयाइयों का दौर आ गया। अब मुझे वो हदीस याद आती है, अभी जस्ट मस्जिद में आते हुए कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी, जब किसी ने आकर के मुझसे ये कहा कि यहां वो मामला भी है कि भाइयों ने बहन के साथ जिना किया है। कब्रिस्तान देखते हुए मुझे मेरे मुस्तफ़ा की वो बात याद आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक दौर तुम पर ऐसा आएगा कि तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे तो तुम्हें यह ख्याल आएगा काश मैं उसमें होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि जो जा चुके, जो दफन हो चुके, वो बहुत सारे फितनों से महफूज हो गए हैं। हमारा हाल है अभी मुकाबले का, हमें ये चैलेंजेस का मुकाबला करना है। गुनाहों का ऐसा दौर दौरा है, किससे कहा जाए। कभी इस बात का भी डर लगता है कि पूरी जमातें उम्मते मुस्लिमा को अपने टारगेट पर रखी हुई हैं। तुम्हें क्या नहीं पता, आज नहीं देखते हो कि उस सुबह से शाम तक सोशल मीडिया भरा हुआ दिखता है, इस्लाम को गालियां देने वालों की एक अंबार है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर निशाने नहीं बनाए जाते। आज टीवी खोलो, किसी चैनल को देखो तो इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले कुत्ते बैठे हुए होते हैं, भौंक रहे होते हैं। कुरान की आयतों पर डिस्कशन चल रहा है, अजान को लेकर मसाइल उठाए जा रहे हैं, कलमे पर बात आ गई, तुम्हें सब पता है। और इन हालात में जब घर को आग लगी हुई है, नौजवान बच्चे अय्याशियों में मुब्तला है, ये लड़कियों को फंसाने में मुब्तला है, फेसबुक चैट करते हुए पूरी रातें गुजारने में मसरूफ हैं। और इन हालात का कौन जिम्मेदार है? मेरे अजीजों, सिर्फ हमारी तकरीरें नहीं, उम्मत का अपना अपना हिस्सा उसे अदा करना होगा। जो जिस चीज का जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी नहीं अदा करेगा तो कयामत के दिन सवाल होगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही। मेरे आका ने फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है अपने नीचे वालों का। कयामत के दिन तुमसे सवाल होगा, तुम्हारे नीचे वाले बिगड़े क्यों थे? तुमसे जो मातेहत थे वो बिगड़े क्यों थे? बाप से उसके औलाद के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से उसके शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, मोहल्ले के बड़े जिम्मेदार से उसके मोहल्ले वालों के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे ये आसपास रहने वाले बिगड़े क्यों थे? यहां जिम्मेदारी का एहसास करो। अब तो यह भी डर लगने लगा, पहले का वो सुनहरा माहौल था, हम किसी मोहल्ले से गुजरते थे तो इस्लाह करने वालों की एक बड़ी जमात नजर आती थी, नमाज जाने वालों की एक बड़ी जमात नजर आती थी, टोपियों वाले, नए नए नौजवान दाढ़ियों वाले भी नजर आते थे। आज खाल खाल है। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ को लोगों को बुरी लग रही होंगी। तबलीग करने वाले बहुत सारे मुबल्लिगीन भी बनते थे,
اپنوں میں سے ہی تو بنتے تھے مبلغین، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اپنا سیف زون بنا لیا کہ ہم اپنے حلقے میں رہیں گے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، مر رہی ہے قوم تو جائے، اس کو کون دیکھے۔ وہ اصلاح کا شعبہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب تو اصلاح کرنے والے ہمارے محلے سے بھی نہیں گزر رہے ہیں۔ اب سنو حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی زمانے کے لیے شاید، حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو اصلاح کی بات کرے گا، جو ایمان کی بات کرے گا، لوگ اس کو اتنی تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو دیکھا جاتا ہے۔ داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، اصلاح کی بات کرنے والے کو، حضور فرماتے ہیں جیسے زنا کرنے والے کو عیب سے لوگ دیکھتے ہوں گے، تانا دیں گے، اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو تانا دیا جائے گا، یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ دیکھو یہ ٹوپی والا ہے، یہ داڑھی والا ہے۔ وہ دور آئے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ لوگ آج کیوں اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو سیکولر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تانوں سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ میں محلے میں کھڑے ہو کر کے اگر کسی کی اصلاح کی بات کروں گا تو لوگ میرا پچھلا نکال دیں گے، مجھے بھی بولیں گے جمعہ 8 دن ہو گئے ابھی حج کو چلا تو۔ یہ سارے تانے تو سننے پڑیں گے میرے عزیزوں۔ کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنے بڑے مشن کو نہیں اٹھایا تھا جن کے پرانے حالات یہ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عشق اور محبت کہتے کسے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، مدینے میں لوگ شراب پیتے تھے، سب دھیرے دھیرے شراب حرام کی گئی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شام کا وقت تھا، قہبہ خانے جہاں پر شراب بکتی تھی لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے پیتے تھے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب لوگوں کو پیالوں میں بھر کر دیا کرتا تھا۔ اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، کوئی ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی۔ اعلان کانوں میں سنا، حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ سے پیالی گر گئی۔ 50 سال 60 سال پرانی شراب وہ لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، ایسے نہیں نئی شراب، 50 سال پرانی مٹکوں میں جمع کی ہوئی شراب ہوتی تھی ان کی پینے والی، اس پہ فخر کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے تو پیالی چھوٹ گئی، لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی اپنے منہ سے لبوں تک لگایا ہوا تھا وہیں سے اس نے پٹک دیا، آواز آئی وہیں سے پھینک دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہو گئی، پٹک دیا۔ میں سوچتا ہوں کبھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیا صحابہ میں یہ فرما برداری کا جذبہ تھا؟ ان کے کانوں میں صرف بات پڑی، وہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کی نہیں، کوئی اعلان کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچ تو سکتے تھے کہ ابھی قانون آیا ہے، امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے، آج کا تو پی لیں، کل جا کر کے حضور سے بات کر لیں گے کہ صحیح میں حرام ہوئی یا نہیں، کنفرمیشن کے بعد چھوڑ دیں گے۔ نہیں، صرف کسی ایک مسلمان کی آواز آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صحابہ نے توڑ دیا مٹکے، 50 سال پرانے۔ حضرت انس کہتے رات ہوتے ہوتے مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہ رہی تھی، جن کے ہاں جو جمع رکھا تھا سب اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ امت تھی میرے مصطفیٰ کی، یہ وہ صحابہ کی فرمانبرداری تھی۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ کانوں میں بات پڑ جائے اپنے آقا کی تو چھوڑ دے بندہ اس چیز کو۔ کیا آپ تب کو یہ نہیں پتا ہے کہ گناہوں کے اڈوں پر جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب حرام کی ہے، نشہ حرام ہے، تو وہ نوجوان کیسے آج نشہ کو چھوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کی دعوے کرتا ہے؟ محبت ہے ہی نہیں، عشق کی بات ہی نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دلوں کے اندر ایمان ہو، میرے آقا سے محبت ہو تو آ جاؤ، باز آ جاؤ میرے عزیز ہو۔ اے نوجوانوں، وقت بہت تیزی سے ڈھل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آج میں اس مقام پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اندازہ ہے مجھے تو کچھ نیا نہیں لگتا، لیکن 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں، 10 سال گزر چکے۔ میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا ایک عشرہ
ایک دہائی گزر گئی ہماری زندگی کی، 10 سال کے بعد اس مسئلے پہ پھر آئے. یہ 10 سال کا عرصہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، تو یاد رکھو موت بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی ہے، بہت تیزی سے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں، قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے. کیا آج نہیں معلوم آپ کو؟ بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی ہیں. 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے. اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے، ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال، اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے. ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئیں، گھروں کے حالات خراب ہو گئے. کتنے ایسے ہیں. ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا. آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے. قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے. میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگیں گے. ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزو. اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو. میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں. نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر. بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے. جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے. گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے. لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے. باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے. کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی. کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے. انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا. کہا جاؤ تم. وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا. حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے. پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں. 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں. وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے، اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی. وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا. اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے. پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں. ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے.
لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھو، پورے معاشرے میں محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. ناسور ہے وہ کینسر کی طرح. کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے، ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے. تمہاری بیٹیوں تک بھی وہ حرکتیں آئیں گی، تمہارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے ذمہ داریوں کا احساس سارے لوگ مل کر کے کریں، ایک آدمی نہیں. یہ بیچارہ خطیب کب تک یہاں سے پکارے گا؟ ایک کوئی مبلغ کب تک اصلاح کرے گا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج غلطی کس کی ہے پتا ہے؟ پورے محلے میں 5% یا 10% جواری ہوتے ہیں. 5% سے بھی کم ہوتے ہیں جواری اور سود خور یا شرابی یا زانی. اکثریت تو اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھے لوگ اتنے بھیانک ہوتے ہیں. یاد رکھنا، ان 5 کو جنہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی، یہ 95 لوگوں کی بھی وہی سزا ہوگی جو اس جواری کی سزا ہوگی. کیونکہ معاشرے کو برباد کرنے میں ان 5 لوگوں کا ہاتھ کم تھا، خاموش رہنے والوں کا ہاتھ زیادہ تھا. یہ سپورٹر تھے، گناہ دیکھ کر کے ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے. میرے گھر میں تھوڑی نہ ہو رہا ہے، فلاں کا بچہ بگڑا ہوا ہے، میں تو سنبھال لوں گا اپنا گھر. میاں آگ لگی ہے، تم کیا سنبھال لو گے؟ تمہارے بھی گھر کے دروازے لکڑی کے ہیں، تمہارے بھی گھر کی کھڑکیاں لکڑی کی ہیں. وہ آگ کے شعلے جب نکل کر کے آئیں گے تمہارے دروازے بھی جلائیں گے. یہی حال ہے آج ہمارے گھروں میں. تمہاری بیٹیاں بھی ہیں یا نہیں؟ تمہارے اپنے بیٹے ہیں یا نہیں؟ دوسرے کا بیٹا بگڑ گیا، دوسرے کی بیٹی بگڑ گئی تو آپ ہنس کر تماشا دیکھ رہے ہو کہ فلاں نشہ کر رہا ہے. پہلے حال یہ تھے کہ ہماری جماعت کے لوگ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو آوارہ لوگ ان کے سامنے سے گزرنے میں بھی ڈرتے تھے. گزرنے میں انہیں ڈر لگتا تھا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج وہ وقار ختم کیوں ہوتا گیا؟ اپنی ذمہ داری کا احساس جب بندہ ختم کر لیتا ہے تو اقبال نے یہ بہت پہلے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے یہ ختم ہو جاتی ہے تب جا کر کے قوم کے اندر بدکاریاں پھیل جاتی ہیں، یہ زبوں حالی کا شکار ہوتی ہے. آج قوم کے اندر جو معاملات ہیں ہم گرے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنا چاہتے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی بولے گا تو اس کو پکڑ کر کے لے جائیں گے، بند کر دیں گے. دوسرا اٹھے گا اس کو پکڑ کر بند کریں گے اور سارے لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے. یہ سوچیں گے نہیں یہ نہیں کرنا ہے، بولنا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بزدلی سے تم کتنے سال جی سکتے ہو؟ چپ چپ رہ کر کے برائیوں کے بارے میں نہیں بولو گے، کمپرومائز کر کے جیو گے، کب تک رہو گے؟ موت تو آنی ہے. تو جب مرنا ہی ہے تو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. حق بات کرو، لوگوں کی اصلاح کرو اور دنیا سے عزت کے ساتھ جاؤ. اور ایک بات اے نوجوانوں، دنیا کے تمام معاملات میں 100 سال کی زندگی میں وہ عزت نہیں پاؤ گے جو دامن مصطفیٰ میں 1 منٹ میں عزت مل جاتی ہے. میرے آقا کے قدموں سے لپٹ کر 1 منٹ کی جو زندگی تمہیں عزت دیتی ہے وہ دنیا داروں کی 100 سال کی نوکری تمہیں عزت نہیں دے سکتی. اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا تھا، بل ہوا سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. آؤ اصلاح کے لیے اپنے ان معاشروں میں اصلاح کا کام تیزی سے شروع کر دو. اگر آج تھوڑی سی تمہاری حرکت باقی رہے گی تو امید ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ اس بات پر تو باقی رہے. میں سعودی عرب میں دیکھ کر کے آیا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو آسٹریلیا امریکہ میں پڑھانے کے لیے بھیجا تھا. آج وہ بچے پلٹ کر کے آئے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں ہو از دا محمد؟ محمد کس کا نام ہے؟ یہ ریئل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ارے جہاں اسلام کا مرکز رہا، جہاں سے اسلام پھیلا پھولا، ان کے بچے آج غیروں کی گود میں ڈالے جانے کے بعد آ کر اپنے نبی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں.
تم نے بھی کیا سوچا ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا پر چھوڑ دیں گے، یہ سارا کچھ موبائل سے، گوگل سے، انٹرنیٹ سے سیکھتے رہیں گے؟ کل کو یہی بچے کھڑے ہوں گے جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے باپ کو قیامت میں کیا پہچانیں گے؟ اور تمہارے مرنے کے بعد کیا ایصال ثواب کر سکیں گے؟ ادھر تمہارا جنازہ لا کر کے رکھا گیا ہوگا، تمہارا بیٹا باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہوگا، نماز ہو جائے گی تو اٹھاؤں اور ڈا کر کے دفن کر کے آؤں، اسے توفیق بھی نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے لیے جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ کیوں ایسے معاشرے میں جینے کی ضرورت ہے؟ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ عطا کیا، اس معاشرے میں امن بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے۔ آؤ واپس سے پھر اس ماحول کو بنانے میں آپ سب سترک ہو جاؤ، متحرک ہو جاؤ۔ ہر محلے کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، تم 5 ہی صحیح 10 ہی صحیح کھڑے ہو جاؤ ذمہ داری لے کر کے کہ ہم اپنے محلے میں بے حیائیاں نہیں ہونے دیں گے۔ انقلاب آئے گا میرے عزیزو۔ تم یہ مت سوچنا کہ ہم 5 اور 10 لوگوں سے کیا ہوگا، تم اپنی طاقت پر کبھی مت جانا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ارحم الراحمین، اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج سے 5 سال پہلے ہبلی کی ایک مسجد سے 50 لوگوں کے بیچ میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا، آپ کو پتا ہوگا۔ ہم نے یہاں سے موبائلے کا چیلنج کیا کیا تھا؟ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ پوری دنیا کے خطے خطے میں وہ آواز پہنچائے گی، جس کو پہنچنا تھا اس کو بھی پہنچی۔ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ میرے ایک کے چاہنے سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ آواز اٹھا کر کے تو دیکھو، اصلاح کے لیے کھڑے ہو کر کے تو دیکھو۔ بازو ہمارے کمزور ہیں، رب العالمین کی طاقت کمزور نہیں ہے۔ تم اگر کھڑے ہو گئے اصلاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ ایک نہیں مانے گا، 2 نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے کوئی تو جیالا ہوگا جو تمہاری دعوت پر لبیک کہے گا۔ تم اپنے گھر کی دعوت تھوڑی نہ دے رہے ہو۔ اگر 5 نوجوان کھڑے ہو گئے ہر محلے سے اور وہ دوسرے بچوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے، خدارا کبھی یہ مت کہنا کہ ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہماری تنظیم میں آ جاؤ۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، اس امت کی ایک رگ کو میں جانتا ہوں، یہ جتنی بھی بگڑی ہوئی ہو، باپ کا واسطہ، ماں کا واسطہ، استاد کا واسطہ، پیر کا واسطہ، ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے۔ بگڑے ہوئے نوجوان کو ایک بار آمینہ کے لال کا واسطہ دے کر کے دیکھو، ایک بار میرے مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دے کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ میں محبت پیدا کر ہی دے گا۔ یہ بگڑا ہوا ہے لیکن آج بھی اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، اور اسی محبت کا واسطہ دے کر کے اصلاح کا کام کرو۔ ورنہ آج جو میں سن کر کے آیا ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں تھی، اتنی دیر میں بول لیا، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ بتاؤ میرے عزیزو، جس کے علاقے میں آ کر کے اس کو یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کے علاقے میں بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے، اسے بولنے کی کیا جرأت ہوگی، اسے کھڑے ہونے کی کیا طاقت ہوگی؟ دل دکھتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پوزیشن پر آ گئی کہ ہم غیروں میں بھی یہ بات نہیں سن پاتے، غیروں میں یہ بات نہیں سن پاتے۔ مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج میرا یہ پیغام ہے، اگر سارے لوگ ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں گے تو کل کو پکڑ ہماری بھی اور تمہاری بھی ہوگی۔ جماعت کے اراکین، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگو مت۔ اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے اس مسجد کی خدمت عطا کی ہے، ہر مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی مسجد کی بات نہیں۔ تم اپنا کھویا ہوا وقار اٹھاؤ، سنبھالو۔ 2-4 لوگ تمہارے ان فیصلوں کے خلاف ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہ کرو۔ تم اگر اس زمام کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کہ معاشرے میں ان بے حیائیوں اور گندگیوں کو ہم ہونے نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے 2-4 لوگ مخالف ہوں گے، لیکن دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے گا کہ امت مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کوستی ہے تو کوسے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ کوئی بچہ بگڑتا ہے تو معاشرے کے ذمہ دار اراکین جماعت اس کا بہت باریکی سے جائزہ لے اور اس پر پکڑ بنا ہے، ورنہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو خیر امت میں جس طرح سے رکھا ہے، ہمیشہ خیر امت کے اس لقب کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رب تبارک و تعالی ہمارے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو پھر سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تیرے دربار میں عاجزانہ فقیرانہ التجا ہے کہ مولا ہم ویسے ہی بغیر کسی قیادت کے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بغیر مرکزیت کے آوارہ ہے، اے اللہ تو بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑ دے۔ تیرے نبی کا واسطہ مولا اس امت کو اس یتیمی کی حالت میں تنہا نہ چھوڑ، ہمارے معاشرے میں غیب سے اصلاح کرنے والوں کی جماعت پیدا فرما۔ اے اللہ علماء صالحین کو ہمارے درمیان پیدا فرما، ہماری قوم کو اور ہمارے بچوں کو تیرے حبیب پاک کا سچا شہدائی بنا دے۔ اے اللہ اے کریم خدا، جن بے حیائیوں اور برائیوں سے ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ان بے حیائیوں اور برائیوں سے ہمارے گھروں کے دروازوں کی حفاظت فرما۔ یہ بے حیائی ہمارے گھر کے دروازوں پر دستک نہ دے، ہماری اولاد، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ مولا آخری دم تک تیرے نبی پاک کے غلاموں میں ہمارا شمار فرما، اور مرے تو تیرے نبی کی محبت میں دنیا سے جائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔